شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و سلامتی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، غصے کی حالت میں خود پر قابو کیسے پایا جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ غصے کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ غصے کو حرام اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ انسان غصے میں کسی کو کم اور اپنے آپ کو زیادہ نقصان کرتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ غصے کی حالت میں انسان وہ باتیں بول جاتا ہے جن کا پچھتاوا اسے زندگی بھر ہوتا ہے، مگر اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اس غصے کی وجہ سے اپنے بہت سے مخلص رشتوں کو تباہ کر دیا ہوتا ہے۔ غصہ ایک دیمک کی طرح ہے جو آپ کے خوبصورت رشتوں کو کھا جاتا ہے، پھر وہ رشتے ساتھ ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کرنے والے لوگ شدید ناپسند تھے، اور ظاہر ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، شیطان اسی کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو لگتا ہے جو چیز آپ کو بری لگے اسے دل میں رکھنے سے اچھا ہے فوراً منہ پر کہہ دینا۔ آپ بھی ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اگر کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ہم اسے دل میں رکھنے کے بجائے کھلم کھلا اس کے منہ پر کہہ دیتے ہیں، بنا یہ سوچے، بنا یہ جانے کہ اس بات کا سامنے والے پہ کیا اثر ہوگا، اس کو اس کی اذیت کس قدر ہوگی، وہ کس تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا ہمارے ایسے لفظ سن کے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ہمارا جو طور طریقہ ہے یہ غلط ہے۔ ہمارا دین ہمیں نرمی سکھاتا ہے، ہمارا دین تو ہمیں ہر ایک کے لیے محبت کرنا سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں کسی کو تکلیف دینا تو نہیں سکھاتا۔ تو اگر آپ کے اس طرح کسی کے منہ پر سب کچھ اگل دینا اس کو تکلیف دے سکتا ہے تو یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین بدتمیزی نہیں سکھاتا، ہمارا دین بد لحاظی نہیں سکھاتا، ہمارا دین تو بہت خوبصورت ہے۔ یاد رکھیں وہ انسان دنیا کا کمزور ترین انسان ہے جو غصے کو برداشت نہ کر سکے، جو اپنے غصے پر قابو نہ پا سکے، اور دنیا کا طاقتور انسان وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کر لے، جو اپنے غصے کو برداشت کر لے۔ اسی حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھ لے۔ یعنی کہ میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو پچھاڑ دیا، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے غصے کی حالت میں کس حد تک اپنے آپ پہ قابو پایا۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگے تو ضروری نہیں آپ اسے چیخ کر بدتمیزی سے ہی سمجھائیں، اس بات کا منہ توڑ جواب دیں، بلکہ آپ کو نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سخت باتوں کو سن کر حیرت کرتے اور کبھی مسکراتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ شخص برا بھلا کہنے میں حد سے زیادہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی بعض باتوں کا جواب دیا، مکمل باتوں کا جواب نہیں دیا، ان کی کچھ باتوں کا جواب دیا، یعنی انہوں نے بھی اس کو کچھ باتوں میں برا بھلا کہا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ شخص مجھ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ وہیں بیٹھے رہے، لیکن جب میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس میں آپ کے اٹھنے کی کیا حکمت تھی؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ جب تک تم صبر اور درگزر کر رہے تھے، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جو اسے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے اس کو جواب دیا تو اس کی جگہ شیطان آ گیا، یعنی اس فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر، اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے۔ سامنے والا چاہے آپ کو جتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہہ لے، چاہے آپ کو کتنی ہی اذیت کیوں نہ دے دیں، اگر آپ خاموش ہیں تو مسلسل اس کی بدتمیزی، اس کے طعنوں، اس کی باتوں، اس کے غصے کا جواب اسے مل رہا ہے۔ غصہ آنا بڑی بات نہیں ہے، مگر اس غصے کو پی جانا، اس پر صبر کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آپ کے پورے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ زبان سے التجا کرتے ہیں کہ تو سیدھا رہنا، یعنی اپنی زبان سے کچھ ایسا نہ کر لینا جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے، کیونکہ اکثر غصے کی حالت میں انسان ایسے کام کر جاتا ہے جس کا نقصان جسم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ غصے کو فوری طور پر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ غصہ آ جائے تو اسے فوری کنٹرول کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچ کر یہ کام کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ اسی حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے یہ سوال بار بار دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ غصہ نہ کرو۔ اگر غصہ آ جائے تو فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیا کریں، کیونکہ اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ خاص کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، کیونکہ غصہ، وسوسے یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ غصہ آئے تو فوری ٹھنڈا پانی پی لیا کریں، اس سے بھی مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے۔ آپ فوراً وہ جگہ چھوڑ دیں جہاں بحث ہو رہی ہو، جہاں آپ کو لگے کہ بات غصے کی حد تک پہنچ جائے گی۔ اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کی حالت میں غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ یہاں غصے کی حالت میں آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کا جو غصہ ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، یعنی شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ غصہ پی جانے کا اجر ہمیں یاد رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو، جس کو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے پیا جائے۔ اللہ پتہ ہے کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ جو غصے کو پی جائیں، وہ جو لوگوں کو درگزر کرنے والے ہوں۔
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہوں، جو لوگوں سے بد زبانی نہ کریں، جو لوگوں پر اپنا غصہ نہ اتاریں۔ اللہ ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہے؟ ہر نرم طبیعت، نرم زبان اور لوگوں کو درگزر کرنے والا انسان، ایسے انسان پر اللہ نے آگ کو حرام کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بہت بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیلوں کی کوئی اوقات نہ ہو۔ وہاں خاموش رہنا بہتر ہے، وہاں چپ رہنا بہتر ہے، وہاں خاموش رہنا، وہاں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا بہتر ہے۔ چاہے آپ کا غصہ جائز ہو پر اسے کسی پر نہ نکالیں۔ اللہ کا ذکر کریں، وضو کریں، جگہ چینج کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آدھی سے زیادہ پریشانیاں آپ کی ختم ہو گئی ہیں۔ آپ ان مصیبتوں سے بچ گئے ہیں جو آپ کو آپ کے غصے کی وجہ سے آپ پر لازم ہونی تھی۔ چاہے کوئی بھی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، دوست ہے، کوئی بھی ہے، ہمیں کسی کو بھی اپنے غصے کا شکار نہیں ہونے دینا۔ ہمیں شیطان کی صفت سے، ہمیں شیطان کی چالوں سے بچنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے غصے پر قابو رکھیں۔